볼까요? نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الرحيم الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها النبي صدق الله العظيم سامنے میں کار کے ساتھ کی خوشی پڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. نماز کے وقفہ کے بعد نظر کا دوبارہ آغاز ہوا چاہتا ہے. اس سے قبل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا سلسلے کو جوڑتے ہوئے تاکہ آپ کی سمجھ میں وہ ساری بات آ جائے. میرا مطمع نظر ہمیشہ صرف یہ رہا ہے کہ جو ترکیب ہوتا ہے وہ ہمیشہ دلوں پہ نقب لگایا کرتا ہے. نقب وہ نقب بھی جو چور لگاتے ہیں، نقب بھی کہتے ہیں چوٹ لگانے کو. سمجھتے کا جتنے انبیاء آئے 1,24,000 کم ہوئے. جتنے بھی انبیاء آئے اپنے اپنے حکم اپنی اپنی شریعت دے کے آئے اور اپنے اپنے مخصوص علاقے میں آئے. میرے کریم آقا علیہ السلام کل کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ان تمام انبیاء سے وہ سارے کام دے دیتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے ہیں. لیکن میرا وجدان میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ جتنے نبی آئے وہ امت کو یہ درس، وہ دنیا کو، انسانیت کو یہ درس دینے کے لیے آئے کہ وہ سونا میرا حبیب آ رہا ہے، اس کے ادب کے لیے تیار ہو جاؤ. سمیزی اکار میں کہہ رہا تھا کہ عصر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکرانے کے نمبر ہے. پھر آگے مغرب کی نماز آپ 2 رکعت پڑھیں ثواب، 4 پڑھیں اس سے زیادہ ثواب، 8 رکعت نفل پڑھیں اس سے زیادہ ثواب، 12 رکعت پڑھیں اس سے زیادہ ثواب. لیکن کیا بات ہے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے. اس میں کوئی فلسفہ تو ہے، اس میں کوئی ایسی بات تو ہے کہ اللہ نے وہ 3 رکعت نماز رکھ دی. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبادت رب کی کرنی ہے، جتنی زیادہ کریں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا. باقی 2 رکھی 4 رکھی یہ کیا بات کہ 3 رکھتے رہتی. حضرت ایوب علیہ السلام کا آپ نے نام سنا، آپ بچے جانتے ہیں ہمارے نبی گزر گئے. حضرت ایوب علیہ السلام بڑے سخت بیمار تھے، برسوں بیماری کی حالت میں رہے. آپ سب نے وہ واقعات قرآن میں پڑھے سنے ہوں گے الفلوا سے کہ جسم میں زخموں میں کیڑے پڑ گئے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحت عطا ہوئی، شکرانے کے لیے 4 رکعت نماز نیت کے لیے کھڑے ہو گئے. 2 پڑھی، تیسری پڑھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو بیماری ملی تھی، جسم میں اتنی ہمت استطاعت نہ تھی کہ 4تھی پڑھ سکتے، تیسری پڑھ کے سلام پھیر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کی یہ سنت امت محمدیہ کے لیے فرض کر دی. سبحان اللہ. میرے نبی کی یہ ادا ہے کہ ایوب وہ 3 رکعتیں پڑھ گیا، اب تمہارے لیے یہ فرض ہے کہ 3 رکعت نماز مغرب ادا کرو. اور پھر عشاء کی نماز، تہجد کی نماز، وتر کی نماز میرے کریم آقا علیہ السلام کی یاد میں ہے. سامعین ذکر کرتا جاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں منانا، اگر دن گزر جائیں، راتیں گزر جائیں، ذکر ختم نہیں ہوگا. آپ حج کو لے لیجئے. میں نے ذکر کیا تھا فجر کی نماز، حضرت آدم علیہ السلام حضرت بھائی حوا علیہ السلام کی ملاقات کے شکرانے کے 2 نفر ہیں. آپ میدان عرفات میں چلے جائیے حج کے لیے، کوئی کام نہیں کرنا ہوتا وہاں پہ. کوئی کام عرفات کے میدان میں، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی ذکر ہے، نہ کوئی دعا ہے. اگر کوئی آدمی بے ہوش ہے اور اس کا حج ہے، 2 بندے اسے پکڑ کے اس وقت عرفات کے میدان سے گزار کے اس کا حج ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کیوں کہ صرف وہی آدم اور بھائی حوا علیہ السلام اس عرفات کے میدان میں ان کی ملاقات ہوئی تھی. وہ ملے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ملنے کی اس رسم کو پوری امت محمدیہ کے لیے بخشش کا سامان بنا دیا کہ جو میں اس وقت عرفات کے میدان میں جائے اور وہاں سے ہو کے گزر آئے، ساری زندگی کے گناہ معاف. ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کی پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے. پھر کیا ہے، اگر عرفات کا میدان 20 کلومیٹر دور ہے، 18 کلومیٹر دور ہے، ارے اللہ کا گھر تو بیت اللہ شریف ہے، وہاں پہ عبادت کیوں نہیں کرتے؟
وہاں بھی عبادت کرنا، یہ 1,00,000 نماز کا، ایک نماز پڑھو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ جو اس وقت عرفات کے میدان میں ہوگا بخشش اس کی ہوگی. جاؤ جتنی مرضی ٹکرے مارنی ہے خانہ کعبہ میں، اگر عرفات کے میدان میں نہیں گئے حاج نہیں ہے تمہارا. آپ طواف کرتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کی یاد میں 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے نفل کے پڑھتے ہیں. کیا ہے مقام ابراہیم؟ اور خود کعبہ کیا ہے؟ پتھر ہے، پتھروں سے بنا ہوا ایک کمرہ ہے. کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس کے چکر لگائے، امت کے لیے فرض ہو گیا. اور مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، صرف قدموں کے نشان ہیں. وہاں قدموں کے نشان اس پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبہ کی تعمیر کی اور دعا کی اللہ میری اولاد میں سے نبی پیدا کر. کریم آقا علیہ السلام کی آمد کی دعا کی، جو وہاں 2 رکعت نماز پڑھے بخشش ہو جاتی ہے. اور پھر صفا مروا، مسجد میں بھاگنا دوڑنا گناہ ہے. مسجد میں بھاگنا، یہ دوڑ کی جو مسجد میں چلتی ہے گناہ ہے. لیکن مسجد حرام حضرت بھائی حاجرہ کی یاد میں وہ حضرت اسماعیل رو رہے تھے پانی کی طرف میں، اور بھائی حاجرہ پانی ڈھونڈ رہی ہے، بھاگ رہی ہے. جب وہ نیچے جاتی حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہ آتے تو جلدی جلدی بھاگتی دوڑتی. اس دوڑ کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے عمل بنا دیا. جو اس مقام سے گزرے سفر مروا سے، اور میری حاجرہ یہاں سے بھاگ کے گئی تھی، تم بھی بھاگو. اور جو بھاگے گا اس کی بخشش ہوگی، جو نہ بھاگے گا اس کا وہ صحیح بھی نہیں ہوگی. کیا ہے حج؟ کیا ہے نماز؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار کے وہ عمل آپ کے لیے فرض کر دیے. اور پھر وہ عمل آپ نے کسی نے نہ سنا نہ دیکھا کہ آدم علیہ السلام نے وہ شکرانے کے نفل کیسے پڑھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے پڑھے، کیسے ادا کیے. قرآن میں آیا واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کیسے قائم کریں؟ قرآن میں حکم آ گیا کیسے قائم کریں؟ فرمایا تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ میں موجود ہوں، جیسے جیسے میں کرتا ہوں تم بھی کرتے جاؤ، تمہاری نماز بنتی جائے. سبحان اللہ. سامعین ذمہ دار پورا دین انبیاء کی سنت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں. جیسے جیسے میرے سرکار نے کیا ویسے ویسے وہ ادائیں آپ کے لیے فرض ہونی چاہیے. یہ آج جو لوگ اتنا کرا رہے ہیں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات، آج ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. میں بات کہنے جا رہا ہوں، علماء اس پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں. سامنے سے کہا اگر کریم آقا علیہ السلام کہتے کہ 2 خدا ہیں، آپ کتنے مانتے ہیں؟ نماز ہے. اگر اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ 2 ہیں تو آپ 2 ہی مانتے نا. آج 1 مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس حبیب کے کہنے پہ مانتے ہیں. یہ بھی انہیں کا کہنا ہے، اور یہ کہا بھی انہوں نے اسی لیے کہ ان کی آمد ہوئی. سرکار کی ساری سیرت، سارے اعمال سرکار کے میلاد کا صدقہ. سرکار کا میلاد ہوا، سب اعمال مل گئے. پھر ماتا اسلام کی بارگاہ میں اگلے نام پیش کرنے کی دعوت دے رہا ہوں. جناب ہمارا صاحب اسی لائن پھر ماتا اسلام کی بارگاہ میں اگلے نام پیش کرنا ہے.